ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے بہت جلدی بغیر کسی بحث کے پیکا ترمیمی آرڈیننس 2025 کو منظور کیا تو صحافتی تنظیموں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ یہ جو پیکا کا قانون ہے اس کو ماضی کی حکومتوں نے بھی صحافیوں کی آواز کو دبانے کے لیے اور صحافت پر پابندیاں لگانے کے لیے استعمال کیا، اور موجودہ حکومت بھی ایسا ہی کرے گی۔ لیکن وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ صاحب جو ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں جو صحافیوں کے جو تحفظات تھے ان کو دور کرنے کے لیے متعدد دفعہ بیانات دیے۔ انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ یہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ الیکٹرانک میڈیا کے صحافی، پرنٹ میڈیا کے صحافی اور جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کی پروٹیکشن کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اس میں کہاں لکھا ہے کہ ورکنگ جرنلسٹ کے خلاف یہ لاء بنا ہے؟ اس میں کہاں لکھا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا پہ مزید سختی ہوگی؟ اس میں کہاں لکھا ہے کہ پرنٹ میڈیا پر مزید سختی ہوگی؟ یہ جو بل آیا ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ آیا ہے، یہ الیکٹرانک اور پرنٹ کی سپیس بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ صاحب نے کلیئرلی کہا کہ نہ تو یہ الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں کے خلاف ہے قانون، نہ یہ پرنٹ میڈیا کے خلاف ہے، نہ یہ ورکنگ جرنلسٹ کے خلاف ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا پہ جو لوگ ڈس انفارمیشن یا فیک نیوز پھیلاتے ہیں یہ ان کے خلاف ہے۔ تو اس کے بارے میں جب حکومت کے دیگر عہدیداروں سے بھی بات ہوئی، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب سے بھی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جو قانون جو ہے اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ قانون جو ہے اس کو صرف پنجاب میں نہیں بلکہ خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں اور دیگر جگہوں پہ بھی پولیس نے عام شہریوں کے خلاف بھی استعمال کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس قانون کو ورکنگ جرنلسٹ کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کے خلاف بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو ظاہری بات ہے اب جب یہ قانون جو ہے اس کا استعمال شروع ہو گیا ہے صحافیوں کے خلاف، اور عطاء اللہ تارڑ صاحب نے جو وعدہ کیا تھا اس کو آنر نہیں کیا جا رہا، تو ہمارے پاس تو کوئی راستہ نہیں نا، ہم تو پھر جو موجودہ حکومت ہے مسلم لیگ نون کے اور اس کے اتحادیوں کی حکومت ہے، تو اس کو یہی بتائیں گے کہ ماضی میں جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو آپ آزادی صحافت کے حوالے سے کیا کہتے تھے؟ ریاستی طاقت سے میڈیا کی زبان بندی کہاں کا انصاف ہے؟ سینئر صحافیوں کو چینلوں یا اخبارات کی ملازمت سے برخاست کروا دینا، بے بنیاد مقدمات میں الجھا دینا اور قید میں ڈال دینا کیا ایک جمہوری ریاست کا طریقہ ہے؟ جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو تو وہاں سے میں کس لیجسلیشن کی توقع رکھوں؟ اس نالائق، نااہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے، اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے، اپنی نالائقی کو چھپانے کے لیے اس کو صحافت کو جس زنجیر میں باندھنے کی کوشش کی ہے، اس زنجیر کا کیا نام ہے؟ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے ہیں۔ تو یہ کہا تھا مریم نواز صاحبہ نے، جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے ہیں تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے ہیں۔ اور جب سے موجودہ حکومت جو ہے وہ اقتدار میں آئی ہے تو ایک نہیں بہت سے صحافی جو ہیں ان کو نوکریوں سے نکلوایا جا چکا ہے، ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، بہت سے صحافیوں پر مقدمات قائم ہو چکے ہیں، اور اب اسی پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کے تحت لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری اور ایک سینئر کرائم رپورٹر اور کتاب کے مصنف احمد فراز صاحب کو نوٹس دیا ہے نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی نے، اور آج اس سلسلے میں ان کو طلب بھی کیا گیا، اور اس سلسلے میں آج لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدور نے ارشد انصاری صاحب کے ساتھ مل کر ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ تو ابھی ہم بات کریں گے ارشد انصاری صاحب سے اور ان سے کہ یہ جو ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور ان کو بلایا گیا ہے یہ کس سلسلے میں بلایا گیا ہے، اور یہ نوٹس کے مطابق یہ انکوائری کیس نمبر ای 5201/2025 ڈیٹڈ 18/9/2025، تو یہ ہے کیا؟ جی ارشد انصاری صاحب، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ تو ارشد انصاری صاحب، مجھے یاد ہے کہ آپ نے بھی یہ پیکا ترمیمی آرڈیننس، پیکا ترمیمی ایکٹ جب آ رہا تھا تو آپ نے بھی اس پر کافی تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اب اسی قانون کا آپ کے خلاف استعمال شروع ہو گیا اور آپ کو آج بلایا گیا، طلب کیا گیا، تو آپ وہاں پہ نہیں گئے، آپ نے وکیل کے ذریعے اپنا موقف بھجوایا ہے، لیکن یہ کیا کیس ہے؟ مدعی کون ہے آپ کے خلاف؟ سب سے پہلے میر صاحب بہت شکریہ کہ پہلے تو اس کیس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا ایک مدعی ہے ریٹائرڈ ڈی ایس پی،
اس کا نام ہے عزیز اللہ خان. یہ ایک ایک یہ ویلاگس کرتے ہیں موصوف. تو ان لوگوں نے انہوں نے ویلاگس کیے, بہت اس میں غلیظ اور گندی زبان استعمال کی, الزامات لگائے کرائم رپورٹرز پہ اور میرے پہ. وہ تو خیر اس کا جواب ہم نے نہیں دیا. ہمارے 6 کرائم رپورٹرز, احمد فراز صاحب اور ادر 5 رپورٹرز جو ہیں, انہوں نے NCCI لاہور میں پورے پروفز کے ساتھ درخواستیں دی, اور ان کو تو بجائے اس کے کہ ان کا پرچہ دیتے یا اس کو نوٹس کرتے, ہم 6-7 کو نوٹس کر دیا. اور مجھے اس لیے نوٹس کیا گیا کہ میں یہ سارا کچھ کروا رہا ہوں. اچھا, آپ نے کوئی ایک منٹ آپ نے کوئی ویلاگ نہیں کیا, آپ نے سوشل میڈیا پہ کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی؟ جی بالکل نہیں میر صاحب, بالکل نہیں. میں 109 کا ملزم ہوں اس میں کہ میری ایما پہ یہ کچھ ہو رہا ہے سارا. اچھا, میں نے نہ ویلاگ کیا ہے, نہ کسی پہ کوئی الزام لگایا ہے, نہ کوئی غلیظ بات کی ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا اپنے ابتدائیے میں آپ چلا رہے تھے, تو بات تو یہ ہے کہ یہ پیکا ایکٹ, یہ جو ڈریکونین لا ہے, کالا قانون ہے 2025, میر صاحب اب تک 500 سے زائد لاگرز, بلاگرز, سوشل میڈیا پرچے ہو گئے ہیں, اور 55-56 جو ہیں جرنلسٹ, ان کے خلاف پرچے درج ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ جب آپ نے بات کی ہے کہ جب لوگ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو یہ بالکل ان کا طرز اور ہوتا ہے. یہ صرف چیمپئن بنتے ہیں آزادی صحافت, آزادی آر کے, جب یہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں. یہی پیکا ایکٹ تھا, یہی مریم اورنگزیب صاحبہ تھی ہمارے کیمپس میں آ کے بیٹھتی تھی, عظمیٰ بخاری صاحب بیٹھتی تھی. آپ نے بھی بتایا محترمہ چیف منسٹر صاحبہ کیا فرما رہی تھی جب وہ اپوزیشن میں تھیں کہ یہ اس طرح کی باتیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیکا ایکٹ ہے, اس سے تو صرف اب تو اس میں عام شہری بھی نہیں رہا. اب تو پہلے پولیس نے اتنے پرچے دیے ہیں کہ کسی نے کوئی وارڈن سے بات کی ہے تو اس نے پیکا کے خلاف پرچہ درج کرا دیا. 9 ستمبر ابھی 2025 کو پنجاب پولیس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ اب جو پیکا کے پرچے ہوں گے وہ صرف NCCI دے گا, ہم اس کو انٹرٹین نہیں کریں گے. اس کے پہلے لاہور پولیس نے ایک DSP کو بنا دیا تھا, DSP سائبر کرائم, وہاں پہ بے انتہا مقدمہ درج ہو رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیڑ صاحب یہ آزادی صحافت, آزادی اظہار کا گلا دبانے کے لیے کالا قانون جس میں ترمیم کی گئی اور بڑے اجلت میں یہ پاس ہوا, 2 دن میں پاس ہو گیا, اور یہ ساری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس میں ساری شریک ہیں سوائے جمعیت علماء پاکستان کے. وہ نہیں تھیں, باقی تمام جتنی بھی ٹریڈ جو بھی ہیں تمام, ایون تحریک انصاف شامل ہے اس میں, جمعیت علماء اسلام مولانا فضل وہ الرحمان, جمعیت علماء پاکستان نہیں اس میں شامل, باقی تمام سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہیں. اچھا تو اس میں دیکھیں نا, اسے صدر پاکستان نے 2 دن میں اس میں بل سائن کیا اور قانون بن گیا. اس کے خلاف آپ بھی ہائی کورٹ اسلام آباد میں, ہم بھی ہائی کورٹ اسلام آباد میں ہیں, لمبی تاریخیں پڑھ رہی ہیں, لیکن بدستور یہ جو پیکا ہے یہ ہمارے پہ ٹھوک دیا گیا ہے. اچھا, آج جو پریس کانفرنس آپ کی ہوئی اس میں لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر بھی تھے, جو بار ایسوسی ایشن ہے اس کے بھی صدر تھے. ذرا چاہتے ہیں کہ ملک آصف احمد صاحب جو ہیں صدر لاہور ہائی کورٹ بار, ان کا بھی موقف سن لیں کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا کہا. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے جو ہمارے پریزیڈنٹ لاہور پریس کلب جناب ارشد انصاری صاحب اور 6 اور جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں ان کو جو نوٹس دے کر ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور یہ جو ایک اختلاف رائے کا جو ایک رائٹ ہے, یہ اس پہ ایک کاری ضرب ہے. آپ اس طرح کے اوچھے ہتھکنڈوں سے ہمارے آزاد منچ صحافیوں کو اپنے رائے دینے سے بالکل نہیں روک سکتے. اچھا ارشد انصاری صاحب, یہ آپ کے ساتھ مجھے سلمان اکرم رایا صاحب کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے, وہ بھی آگے ہوں گے آپ سے اظہار یکجہتی کے لیے, لیکن کیا یہ درست ہے کہ احسن بھون صاحب نے بھی آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو جو سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں اور پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں احسن بھون صاحب, سب سے پہلے وہ آئے تھے اور انہوں نے مکمل خطاب کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس قسم کے آئینی, یہ آئین اور قانون کے منافی ہے, ہم کسی ایسی چیز کو نہیں مانتے. انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی 2 الفاظ میں کہا کہ اس کو یہ ایسا قانون ہے جس سے صحافیوں کو صحافت کا گلا دبایا جائے, ہم کسی ایسے قانون کو نہیں مانتے. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں
اور انہوں نے ہمیں اپنی پوری تعاون کا یقین دلایا، اور بون صاحب کا کہنا تھا کہ اس کیس کو ہم خود لڑیں گے، میں آپ کا وکیل ہوں گا، اور کوئی بھی آئین کے منافی بات نہیں ہوگی، نہ قانون کے منافی بات ہوگی۔ انہوں نے کھڑے ہو کے شگاف الفاظ میں بات کی۔ بہت بہت شکریہ۔ ارشد انصاری صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، ارشد صاحب اور احمد فراز صاحب 2 سینئر صحافی ہیں، اور ان کے خلاف پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کے تحت ایک مقدمہ قائم کیا گیا ہے، اور یہ مقدمہ جو ہے یہ جو قائم کیا گیا ہے یہ دراصل وفاقی وزیر عطاء اللہ تارڑ صاحب نے جو میڈیا کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اس قانون کا اطلاق ورکنگ جرنلسٹ کے خلاف نہیں ہوگا، یہ دراصل ان کے وعدے کی خلاف ورزی ہے، اور میں تو یہی کہوں گا کہ یہ توہین وفاقی حکومت ہے کہ اگر ایک ایجنسی جو ہے وہ اس طرح سینئر صحافیوں کے خلاف اور لاہور پریس کلب کے صدر کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کر لے، جس نے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات کی ہی نہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ جو ریاستی ادارے ہیں وہ خود اس حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور خود اس حکومت کو بدنام کرنے کی ایک مہم چلا رہے ہیں، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔